ایک دفعہ چیک کروا لینا بہتر ہے۔ تو رکوع کے بارے میں عرض کرتا ہوں کال لینے کے بعد۔ رکوع کا طریقہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ جب مرد رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، اس سے انشاءاللہ کمر بھی سیدھی ہو جائے گی، اور سر کو جھکائیں نہیں بلکہ کمر کے سیدھ میں رکھیں۔ اسی طرح پیروں کے اندر بینڈ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھے پیر ہوں، اور جو ہاتھ ہیں کوشش یہ کریں کہ انگلیاں خوب پھیلا کر اس سے گھٹنوں کو پکڑ لیں دونوں ہاتھوں سے۔ یوں بند انگلیاں رکھنا سیدھی کی سیدھی، یا اس طرح کہ انگوٹھا ایک طرف ہو اور انگلیاں ایک طرف ہو، دونوں طریقے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ ہے کہ انگلیاں کھلی ہوں اور اس سے آپ دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں، اور اس کے بعد 3 بار پھر آپ تسبیح پڑھیں، کم از کم 3 بار، سبحان ربی الاعلی۔ اس میں بعض لوگ ہمارے غلطی کرتے ہیں کہ سبحان رب الاعلی کہہ دیتے ہیں، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی نہیں ہے، سبحان ربی الاعلی، یہ کو لام سے ملانا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اعلی یہ عین ہے، اعلی نہیں ہے، اعلی ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا تجوید بھی سیکھنی چاہیے، کہ ٹی وی پہ ایسے پروگرام بھی آتے ہیں جس سے آپ اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں، تو عین کا تلفظ نکلنا چاہیے۔ بلکہ فقہا نے فرمایا کہ جو عین کا صحیح تلفظ ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی جیسے سبحان ربی العظیم کہنا ہے، وہ اگر عظیم میں وہ نہ نکالے، یہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہیں گے، تو یہ اگر وہ نہ نکلے، وہ عظیم کیونکہ پر پڑھنا ہوتا ہے، تو سبحان ربی الکریم کہہ لیں، کاف سے کریم، اس کی اجازت دی ہے فقہا نے۔ لیکن اگر عظیم آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ موٹا نکالیں گے، کیونکہ یہ ذال نہیں ہے، یہ زے نہیں ہے، بلکہ وہ ہے، وہ جس کو اردو میں زوئے کہتے ہیں۔ تو سبحان ربی العظیم موٹا پڑھیں، عظیم عظیم، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو سبحان ربی الکریم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہے۔ اچھا، اب اس میں نگاہ جو ہے رکوع میں وہ اپنے پاؤں کی پشت کے اوپر رکھنی ہے، پاؤں کی پشت یا انگوٹھوں کے اوپر بعض نگاہ رکھ لیں، اور نگاہ کی حفاظت کر کے رکھیں، نگاہ کو ادھر ادھر نہ ہونے دیں۔ ویسے بھی نگاہ نماز میں دائیں بائیں بغیر کسی ضرورت کے کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو یوں نہیں کہ آپ رکوع میں گئے، خصوصاً جماعت پڑھتے ہوئے، تو برابر والے کے پاؤں دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں، انگوٹھے کیسے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی دری کو دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ڈیزائن کیسا بنا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان چیزوں کی طرف انسان کی توجہ لے کر جاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھنے پر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو بڑا خوش و خضوع رہتا ہے، توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی ہے، تو فقہا نے فرمایا کہ پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل ہے، تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، رکوع کا آپ کو بتایا کہ مرد حضرات پھیل کر اچھی طرح سخت جسم کے ساتھ رکوع کریں، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، پیر بالکل سیدھے ہوں، کمر سیدھی ہو، سر کمر کی سیدھ میں ہونا چاہیے، نگاہیں پاؤں کی پشت پر ہوں۔ لیکن بہنوں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ بالکل نرمی کے ساتھ کریں، اپنے پاؤں پہ زیادہ زور نہ دیں۔ ہاتھوں کو اگر بینڈ ہے تو کوئی بات نہیں، کمر اگر جھک بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر تھوڑا جھک گیا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ انگلیاں کھولے نہیں بلکہ انگلیوں کو بند کر کے یا تو اس طرح پکڑ لیں یا اپنے گھٹنوں کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ لیں، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ عورت ذرا سا سمٹ کر رکوع کرے گی۔ باقی تسبیح وہی ہیں، اگر پڑھنا چاہیں تو سبحان ربی العظیم اگر صحیح تلفظ آتا ہے تو، اگر نہیں آتا تو سبحان ربی الکریم کہیں گے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم پھر کم ہے۔